ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم آج کے دور میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ نا دلی سکون کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے اقدامات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کے ایک انسان ذہنی اور دلی سکون حاصل کر سکتا ہے، اور سیرت کا جو مطالعہ ہے اس میں کتنا اہم ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو چیلنج کیا ہے۔ اللہ کیونکہ خالق ہے، مالک ہے، انسان کی ساری امکانی صلاحیتوں اور مزاجوں سے واقف ہے، وہ رب جو خالق، مالک اور وارث ہونے کے بعد ہمارے مزاج کی ساری وسعتوں اور حدود سے واقف ہے، باخبر ہے، وہ جب کسی معاملے پر چیلنج کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت پر مبنی ماجرا موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ نے بندے کو چیلنج دیا ہے نا، تو اس نے اللہ کہہ کے مخاطب کیا ہے، گفتگو کا آغاز اللہ کہہ کے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ قرآن حکیم میں جب جب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے کسی یعنی حکم سے پہلے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا سارا زور لگا کے دیکھ لو، تمہارے پاس جو جو سہولت موجود ہے، علم ہے، صلاحیت ہے، کمال ہے، سارے کا سارا بھی استعمال کر لو گے تو وہ نہیں پا سکو گے جو اللہ نے آگے چیلنج کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں طمانیت قلب، سکون قلب کے لیے انسانوں کو چیلنج کر کے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم کسی زمانے میں ظاہری طور پر جتنے زیادہ جدید ہو جاؤ، کتنے زیادہ باوسائل ہو جاؤ، کتنے سارے اس کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھانے والے بن جاؤ، اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے میرے خزانوں تک تمہاری رسائی کتنی گہری کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک بات اللہ نے چیلنج کر رکھی ہے کہ اطمینان قلب جو ہے وہ صرف اس صورت میں حاصل ہوگا جب تم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو آباد کرنا شروع کرو گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، جیسے ڈاکٹر لیورن جیسلر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 ایسے کمالات عطا کیے ہیں جو رسول رحمت سے پہلے کسی عام انسان کو تو کجا کسی نبی کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ یہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں، اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ پہلی فضیلت یہ ہے، رسول رحمت کائنات کی اکلوتی ہستی ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتی ہیں، جن کا یہ شرف ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرا شرف یہ ہے کہ اکلوتی ہستی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے اور جن کا یہ کمال ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور تیسرا شرف وہ یہ کہتے ہیں جو انفرادی امتیاز ہے میرے اور آپ کے رحمتیں اور بشارتیں تقسیم کرنے والے رسول کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی اکلوتی ہستی ہیں جن کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے۔ جب میں قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے دل سے دماغ کو جاتے ہوئے سارے رستوں کو یہ معطر کرتی ہوئی جاتی ہے، یہ حقیقت میرے سارے نہاں گوشوں کو روشنی عطا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ میرے رسول کا ذکر جو حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان ذکر ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان تذکرہ ہے، یہ ایک ایسی عظیم الشان یاد ہے جو جیسے ہی آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ وادی یاد کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو حقیقتاً آپ اللہ کی یاد کی وادی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس یاد کا مشترک ہونا، اس ذکر کا، اس تذکرے کا مشترک ہونا قرآن حکیم کی روشنی میں مجھے اور آپ کو یہ خبر دیتا ہے، یہ بشارت دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی انسان کسی زمانے میں بھی اگر سکون قلبی کا متلاشی ہے نا، اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ طمانیت سے، اطمینان سے، سکینت سے آباد ہو جائے، معمور ہو جائے، تو اسے اسی عظیم الشان ذکر کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا جو اللہ کا ذکر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب رسول رحمت کا ذکر ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں حضور کی شان و عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی شان و عظمت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اس ذکر کی نسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کے ساتھ آپ قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر کے سارے انسانوں کے لیے اطمینان قلب کا اکلوتا نسخہ، اکلوتا گر، اکلوتا فن یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیں۔